گھروں میں روزانہ صبح کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے آج چونکہ پروگرام ہے میں اور میرا گھر، تو صبح کی اذان سے پہلے ہمیں جاگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، مستحب عمل ہے، اور تہجد کی نماز اللہ پاک کی طرف سے فرمان ہے کہ بندے تجھے کیا ہو گیا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور تو رات کی تنہائی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور مجھ سے تنہائی میں باتیں نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے ہم سب جو ہے نا تہجد کی نیت کریں، اور صبح کی نماز اذان کے بعد جو ہے جماعت اور صبح کی فجر کے درمیان میں تلاوت قرآن پاک، ٹھیک ہے نا جی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر ترجمہ، یہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اور بھی بہت سارے آسان ترجمہ قرآن آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اور طرح سے ترتیب ہے۔ انہوں نے پیرا وائز اور بہت اچھے انداز میں ایک ایک پیرا جو ہے نا آیات کا جو مفہوم مضمون ہے اس کو ترجمہ کیا، ساتھ میں جہاں ضرورت ہے تشریح کر دی۔ اور یہ صبح کے وقت کا جو تلاوت قرآن پاک کرنا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پاک کا حکم ہے، اور یہ جو صبح کے وقت کی آیات تلاوت کرنا اس کا ایک نور ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم صبح سب درخواست ہے کہ تہجد کے وقت جاگیں۔ آج کل 4:15 بجے تقریباً اذانیں ہوتی ہیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، پونے گھنٹے میں وضو بھی ہو جاتا ہے، نوافل بھی مل جاتے ہیں، تسبیحات دعا بھی مل جاتی ہے، اور اس وقت اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ تو اس وقت میں آگے سے کہنا چاہیے، ہاں اللہ پاک جی میں ہوں بخشش کا طلبگار، میں ہوں روزی کا طلبگار۔ ٹھیک ہے جی، باقی پروگرام کے لیے اسٹوڈیو چلتے ہیں، آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ گھروں کے اندر رحمتیں، برکتیں اور اللہ پاک کی طرف سے مہربانیاں شامل حال ہو جائیں، اس لیے ہم نے گھروں کا ماحول جو ہے نا وہ دین والا بنانا ہے۔ آخر ایک دن گھروں کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، ہمارا ایک سفر ہے، ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، جنت میں آ رہے ہیں۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہماری اماں حوا کو زمین پر بھیجا، اور ساتھ میں بتایا ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے زمین پر ٹھہرنا ہم نے لازم کر دیا ہے۔ یہ کس لیے کہ اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو لوگ تمہاری اولاد میں سے میری ہدایات کے مطابق دنیا کا مقررہ وقت گزاریں گے، اپنے گھروں کو دینی بنائیں گے، اور زندگی جو ہے اس کے مطابق جیسے میں حکم بھیجوں گا اور میرے نبی علیہ السلام اس کا طریقہ بتائیں گے، اس کے مطابق گزاریں گے، ان کے لیے نہ دنیا میں کسی قسم کی پریشانی ہوگی اور نہ آخرت کے بارے میں غمگین ہوں گے، میں ان کو خوش و خرم رکھوں گا۔ اور یہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے، جو آپ کو ابھی ہم نے پہلے ویڈیو دکھائی کہ صبح کیسے کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی جو ہیں وہ سو رہے تھے، ان کو جگایا اور ان سے سوال کیا، کیف اصبحتم، یعنی کیسے صبح کی۔ اب انہوں نے، اب ہم بھی ہمارے گھروں میں ہم جاگتے ہیں، اب ہم میں سے کوئی آدمی پوچھے، ہمارے گھر والوں سے پوچھے، ہمارے بچوں سے پوچھے کہ کیسے صبح کی، تو ہمارے جوابات کیا ہوں گے؟ بس صبح اٹھے ہیں، ناشتہ کیا ہے اور کام پہ آ گئے، اسکول چلے گئے، نوکری پہ چلے گئے اور دکان پہ آ گئے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، ان کے شاگرد جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے معلم جو ہیں وہ مجھ سے کس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان صحابی سے پوچھا کیف اصبحت، تو کیسے صبح کی، تو انہوں نے جواب کہہ دیا۔ یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری صبح کیسی ہوتی ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، یہ مفہوم ہے بات کا، ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जहन्नम वालों की चीखो पुकार को मैं देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ। जन्नत वालों का खुश खुनम रहना, एक दूसरे को सलामतियाँ भेजना और जन्नत के मज़े करते हुए मैं आंखों से देख रहा हूँ, यानी आखिरत मेरे सामने है। तो इसके ऊपर क्या फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मेरे साहबी, तूने ईमान की हकीकत को पा लिया है, अब इसके ऊपर मुफस्सल जमे रहना। और मेरे और आपके लिए ईमान की हकीकत का नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में तख्ता मश्क है, जिसके ऊपर उस्ताद क्लास में लिखते हैं ना सारा कुछ, साहबा की ज़िंदगी के ऊपर दीन लिखा हुआ है। साहबा के वाक़यात हैं सारे कुरान पाक के अंदर, और अहले बैत के वाक़यात हैं सारे कुरान पाक के अंदर। उनके अमाल हैं, उनके अमाल की अल्लाह पाक तारीफ़ें फरमाते हैं। जहाँ कोई कमी कोताही है उसके ऊपर जो है तंबीह फरमाई जा रही है। तो साहबा हमारे लिए जैसे होता है ना क्लास रूम के अंदर बोर्ड लगा हुआ, वैसे बोर्ड है। उस्ताद बोर्ड के ऊपर लिखता है, सारी क्लास उसको समझती है। अब मैं और आप क़यामत तक आने वाले सारी उम्मत के लिए हर वक्त उस साहबा वाले बोर्ड को देखना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साहबा को वो दीन सिखाया जो अल्लाह को मतलूब था। और अल्लाह पाक ने भी आयात का मफ़हूम है, अल्लाह पाक की तरफ से मुतालबा है ना, ऐसे ईमान लाओ जैसा कि वो लोग, यानी आले बैत और साहबा कराम जैसे ईमान लाए हैं, ऐसे ईमान लाओ। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे घरों के अंदर सुबह ऐसे हो जैसे हमने गुजारिशात थोड़ी सी पहले कर ली हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सुबह की तहज्जुद के वक़्त से अपने घरों में आगाज़ करेंगे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, औरतें भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद जाते थे तो उनकी मस्तूरात जो हैं वो मुसल्लों पे होती थी, वो नमाज़ पढ़ रही हों, तस्बीहात कर रही हों, तिलावत कर रही हों। तो हमने अपने घरों का ये माहौल बनाना है, इसकी सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा प्रोग्राम होगा इतवार वाले दिन, मैं और मेरी तालीम। तो कल तक इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ये साथ ही दरख्वास्त कि प्रोग्राम आगे शेयर ज़रूर करना है, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।